اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جی وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل۔ سب کو ویلکم کرتے ہیں جی۔ اور آج میں خود جی کیمرے کے سامنے آ گیا ہوں، کیمرے کے پیچھے چھپا ہوا تھا تو آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اور آج کیمرے کے اوپر سامنے آنے کا مطلب تھوڑا سا انٹروڈکشن، سامنے ہی پریکٹیکل دے کے پھر کمپیوٹر کی اسکرین پہ جائیں گے۔ تو اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب جلدی سے کر لینا ہے اور نوٹیفیکیشنز والے آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو لازمی کلک کر لینا ہے، بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ بھول گئے تو پھر آپ کو میسج نہیں ملے گا، جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج کے جو ہم پریکٹیکل بیسیکلی کرنے جا رہے ہیں جو کہ مائکروسافٹ ورڈ کا، کرنے سے پہلے ایک آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آج پریکٹیکل کا دن ہے؟ جی ہاں جی، آج پریکٹیکل کا دن ہے۔ میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے شارٹس ایک اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ ویڈنسڈے اور تھرسڈے والے جو ہے یہ دو دن خاص رکھے گئے ہیں پریکٹیکلز کی ویڈیوز کے لیے۔ باقی لیکچرز جو ہیں وہ باقی کلاسز کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گے، اور اگر کوئی اپڈیٹس آتی ہیں یوٹیوب کی یا کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کچھ نیوز ہوں گی وہ بھی ساتھ آپ کے ڈسکس کی جائیں گی اگر وہ امپورٹنٹ ہوئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کوئی آگے سے خاص دن رکھا کریں گے جس کے اندر ہم ایک موٹیویشنل ویڈیوز بھی بنایا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بعد میں آنے والے ٹائم پہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آج کا جو پریکٹیکل ہے بیسیکلی وہ پریکٹیکل جو ہے ورڈ کا ہی ہے، اور اس کے اندر ہم کچھ لائنز لکھیں گے، کچھ لائنز آف ٹیکسٹ لکھیں گے، اور اس لائنز آف ٹیکسٹ کو پیراگراف کی صورت میں 3 سے 4 دفعہ ہم نے پیراگراف کی صورت میں ڈسپلے کر کے دکھانا ہے وہی ٹیکسٹ آف لائنز کو۔ ایک ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہونا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہمارا جو ہونا ہے اس کے اندر بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کی الائنمنٹ، ٹھیک ہے، اس پیراگراف کے اندر جو ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہوگا اس کی الائنمنٹ چیک کریں گے۔ لیفٹ الائنمنٹ کیا ہوتا ہے، سینٹر الائنمنٹ کیا ہوتا ہے، رائٹ الائنمنٹ کیا ہوتا ہے، الائنمنٹ کیا ہوتا ہے پوزیشن آف دی ٹیکسٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جسٹیفائڈ الائنمنٹ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم اس پریکٹیکل کے اندر پرفارم کریں گے۔ تیسرا ہمارا جو پریکٹیکل کا آج کا جو ٹاسک ہونا ہے اس کے اندر ہم بیسیکلی پیج نمبرنگ ایڈ کریں گے جی۔ سر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی بکس کے اندر پیج نمبرنگ ہوتی ہے، کچھ کی ہیڈر پہ ہوتی ہے، پیج کے ٹاپ پہ ہوتی ہے، کچھ کے فوٹر ایریا میں ہوتی ہے، پیج کے باٹم ایریا میں ہوتی ہے۔ تو وہ پیج نمبرنگ کس طرح ایڈ ورڈ کے اندر کی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آج کے اس پریکٹیکل کے اندر ہم جا کے سافٹ ویئر پہ دیکھیں گے۔ چوتھا آخری آپ کا جو ٹاسک اس پریکٹیکل کے اندر ہوگا اور وہ ہوگا جی آپ نے واٹر مارک۔ جی ہاں، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیج کے اوپر لوگو لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مطلب وہ آپ ایڈیٹیبل نہیں ہوتا، اس کو ایڈٹ پھر نہیں کر سکتے، اور زیادہ تر یہ یوز کیا جاتا ہے مختلف کمپنیز جو ہوتی ہیں یا جس طرح کالج سکولز کے اندر سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے لوگو لگا تھا۔ اس طرح آپ کے اسٹوڈنٹ کے اندر اگر دیکھیں تو اسٹوڈنٹ کا جب رزلٹ آتا ہے تو اس کی سند کے پیچھے ان بورڈ کا ایک لوگو بنا ہوتا ہے، تو وہ ایک واٹر مارک ہوتا ہے۔ تو واٹر مارک کس طرح پیج کے اوپر انسرٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے انسرٹ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آج اس پریکٹیکل کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو لیٹ نہیں کرتے، ویڈیو پھر ہو جائے گی لینتھی، جلدی سے کمپیوٹر سکرین کی طرف چلتے ہیں جی۔ تو یہ میں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر آ گیا ہوں جی۔ یہ آپ دیکھ لیں، میں رائٹ کلک کر رہا ہوں جی، ریفریش کر رہا ہوں، اور اب میں یہاں پہ اس طرح کرتا ہوں کہ جی مائکروسافٹ آفس ورڈ کو اوپن کرتے ہیں جی۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے میرا ورڈ جو ہے ماشاءاللہ اس کے اندر پہلے سے سیٹنگز چینج ہوئی ہیں، اس کو دوبارہ واپس لے آتے ہیں جی A4 پہ اور اورینٹیشن پورٹریٹ میں لے آتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ ہم نے ایک فونٹ کے اندر لکھنا ہے، کیلیبری فونٹ ہی رکھنا ہے، لیکن اس کا سائز جو ہے وہ 12 رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر میں کوئی پیراگراف لکھ دیتا ہوں جی، مثال کے طور پہ ڈیڈیکیٹڈ سرور is used to perform a specific task. ٹھیک ہے، print server is used for printing task.
file server is used for storing different files. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ گرامر ایشو تھا اور ادھر بھی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ میں نے یہ لکھ دیا جی بہت سی غلطیاں ہو گئیں جو کہ ٹھیک ہو گئیں. اس کو تھوڑا سا پڑھا دیتا ہوں سائز تاکہ 3 لائن پہ چلا جائے. اچھا 2 لائن پہ آ گیا جی. 18 پہ میں نے یہ سائز بڑھا دیا جی. اور اب کیا کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 لائنز کا جو میں نے پیراگراف چھوٹا سا لکھا ہے اس کو کاپی کیا کریں 3 دفعہ. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم ٹرپل کلک کرتے ہیں یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا. پھر آپ نے یہ کلپ بورڈ والے ایریے میں جانا ہے اور یہاں پہ یہ کاپی ہے اس کو کاپی کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ آپ نے ایرو یہاں پہ لے آنا ہے اور انٹر کی پریس کر دینا ہے. ٹھیک ہے. انٹر کی پریس کرنے کے بعد آپ یہ ایرو یہ اس طرح یہاں پہ بلنک کرے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی پیسٹ کے اوپر جا کے دوبارہ کلک کرنا ہے. تو یہ 1 ہو گیا پھر 2 پھر 3. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑی سی کیا غلطی ہے اگنور رول. اچھا جی رول کو اگنور کر دیا. اب یہ دیکھیں ہم نے اسی پیراگراف کو 1 2 3 4 پیراگرافز میں کر دیا. ایک یہ 2 3 اور 4 یوزنگ پیسٹ. ٹھیک ہے جی. ہم نے پہلے کاپی کیا تھا. میں دوبارہ واپس لے کے چلا جاتا ہوں. یہ ہمارا پیراگراف تھا. ہم نے اس کو کیا کیا ہم نے یہاں پہ 3 دفعہ کلک کرنے ہیں اور کاپی پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ ماؤس کا ایرو رکھیں گے. پھر اس کے اوپر کلک کریں گے. ویسے تو اس کے نیچے بھی کلک کریں تو پیسٹ اور پیسٹ اسپیشل آ جاتا ہے. آپ نے پیسٹ کے اوپر ہی کلک کرنا ہے. 1 2 3 تو پہلے 1 تھا تو یہ 4 دفعہ ہم نے اس پیراگراف کو کاپی پیسٹ کی مدد سے پرفارم کیا. تو یہ ہمارا پہلا ٹاسک تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیتے ہیں انٹر کی پریس کر کے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کہیں پہ بھی ماؤس کا ایرو رکھتے ہیں. اب ہم الائنمنٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بائی ڈیفالٹ یہ ہوا ہے. اس کو ہم سلیکٹ نہیں کر رہے. یہ پیراگراف والے جو گروپ ہے ہوم ٹیب کے اندر پیراگراف کا جو گروپ ہے اس کے اندر یہ الائنمنٹس ہوئی ہیں. الائن ٹیکسٹ پہلے سے ہی یہ موجود ہے اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+L. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہوا ہے. اب یہاں پہ جاتے ہیں میں دوسرے والے پہ. اب دوسرے والے پہ بھی لیفٹ ہے تو لیفٹ نہیں کرتے اس کو ہم سینٹر پہ میں یہاں پہ جا کے کلک کرتا ہوں تو دیکھیں گے یہ جو ہے یہ پیراگراف جو ہے یہ آپ کا سینٹر میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ والا جو ہے ہائی لائٹ ہو گیا. اب اسی طرح یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جا کے اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ رائٹ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر اگر آپ لے کے جائیں تو یہ دیکھیں رائٹ پہ ہے. اور یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ جسٹیفائی پہ اوپر صرف کلک کرنا ہے. لو میڈیم ہائی پہ نہیں جسٹیفائی پہ کرتا ہوں تو یہ آپ کا پیراگراف جسٹیفائیڈ پہ ہو جائے گا. آپ کیونکہ یہاں پہ یہ کیوں سلیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ ہائی لائٹ اس لیے نظر آ رہا ہے. یہ کریں گے تو یہ دیکھیں سلیکٹڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے یلو کلر میں. اب یہاں پہ کلک کہیں رکھیں اس کا مطلب ہے یہ پیراگراف رائٹ سائڈ پہ موو ہوا ہے. یہ الائنمنٹ اس کی پوزیشن جو ہے یہ سینٹر میں ہے اور اس کی اگر یہاں پہ ایرو رکھے تو پوزیشن لیفٹ سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا پریویو دیکھنا چاہیں تو آپ کی پرنٹ جب ہوگا تو کیسے اس آفس کے بٹن کے اوپر جائیں پرنٹ والے پہ جائیں اور پرنٹ ویو پہ کلک کریں. یہ دیکھیں یہ آپ کو اس طرح جی ڈسپلے کر کے دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا لیفٹ سائڈ پہ ہے. یہ پیج کے تھوڑا سینٹر میں آ گیا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ چلا گیا. اس سے بھی دیکھیں تھوڑا سا آگے چلا گیا اور جسٹیفائیڈ جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ کو مطلب ایکویلٹی کو لے کے جا رہا ہے کہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کو برابر دونوں سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. دونوں کے سائڈ پہ فاصلہ کم برابر رکھ کے آگے نیکسٹ یہ کریکٹرز کو پرنٹ کیا جا رہا ہے یا ڈسپلے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا تھا جی الائنمنٹ آف پیراگراف. یہ پیراگراف کی الائنمنٹ ہم کر رہے ہیں کیونکہ 2 لائنز کا پیراگراف ہے جی. ٹیکسٹ کی بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمارا تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے جی ہم نے پیج نمبر ایڈ کرنا ہے. اس کو ہم دوبارہ واپس لے جاتے ہیں. ہم نے
جو ٹاسک پرفارم کیے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور مطلب چلیں 3 پیراگراف. اب ہم چاہتے ہیں کہ جی اس پیج کے اندر ہم نے پیج نمبرنگ ایڈ کرنی ہے. تو پیج نمبرنگ کے لیے آپ جو ہے انسرٹ کی ٹیب پہ جائیں گے. ہوم کے بعد آ جاتا ہے انسرٹ. جب انسرٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ہیڈر اینڈ فوٹر کا گروپ نظر آ رہا ہے. ہیڈر اینڈ فوٹر، اس کے اندر آپ کو ہیڈر بھی نظر آ رہا ہے، فوٹر بھی نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے پیج نمبرنگ ایڈ کرنی ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے. اب اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ کے سامنے اس طرح کے ایک اور مینیوز کھل جاتے ہیں. ٹاپ آف پیج، باٹم آف پیج، پیج مارجنز، کرنٹ پوزیشن. تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، باٹم آف پیج پہ جانا ہے اور اس میں مختلف آپ کو پلین نمبر 1 آ رہا ہے، پلین نمبر 2، پلین نمبر 3. تو آپ نے پلین نمبر 3 کو سلیکٹ کر لینا ہے. اس کو کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ نمبر آ جائے گا. آپ نے کلوز ہیڈر اینڈ فوٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پیج نمبرنگ ہوئی ہے، اسی طرح پرنٹ میں جائیں، پرنٹ ویو میں دیکھیں تو یہ آپ نیچے دیکھیں جی یہ پیج کی نمبرنگ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ پیج نمبرنگ آپ نے کر دی ہے اکارڈنگ ٹو دی سلیکشن جو آپ نے یہاں پہ پیج نمبرنگ میں جا کے باٹم آف پیج پہ جا کے پلین نمبر ٹیکسٹ کے مطابق کی تو آپ کے وہ نمبر یہاں پہ آ گیا. تو اس طرح آپ پیج نمبرنگ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اور ایڈ کرنا چاہیں تو اور بھی طریقہ کار ہیں، یہ دیکھ لیں جی. ٹاپ پہ کرنا ہے، باٹم پہ کس طرح، باٹم پہ، لیفٹ سائڈ پہ، سینٹر میں، رائٹ سائڈ پہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے جی، ہم نے اب مثال کے طور پہ یہ جو آپ کا پیج ہے اس کے اوپر آپ نے اب واٹر مارک ایڈ کرنا ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاسک جو ہے واٹر مارک ہے. تو آپ نے چلے جانا ہے جی پیج لے آؤٹ والے ٹیب میں. ایک پہلے ہوم ہے، پھر انسرٹ ہے، پھر پیج لے آؤٹ والے ٹیب میں آپ نے چلے جانا ہے. اور پیج لے آؤٹ والے ٹیب کے اندر آپ نے آ جانا ہے پیج بیک گراؤنڈ والے گروپ کے اندر. کس میں جی، پہلا تھیمز ہے، پھر پیج سیٹ اپ ہے، اور پھر ہے پیج بیک گراؤنڈ. آپ نے پیج بیک گراؤنڈ پہ آ کے یہاں پہ آپ کو واٹر مارک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو بہت سی آپشنز نظر آ رہی ہیں. آپ نے جانا ہے کسٹم والی آپشن یہاں پہ، کسٹم واٹر مارک. اس کے اوپر آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد اس طرح کی آپ کے سامنے ایک باکس اوپن ہوگا. اس میں ابھی تک کوئی واٹر مارک نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی تصویر واٹر مارک کے طور پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ سلیکٹ پکچر کر کے اپنے کمپیوٹر سے وہ سلیکٹ کر لیں گے. لیکن ہم نے تصویر نہیں کرنی، ہم ٹیکسٹ والا واٹر مارک ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ والے کے اوپر کلک کریں گے. پھر یہاں پہ آپ اپنی انگلش لینگویج، جو بھی لینگویج میں آپ سلیکٹ کریں، اور یہاں پہ آپ وہ ٹیکسٹ لکھیں گے جو آپ کا پرنٹ ہوگا. یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی مثال کے طور پہ ورڈ، ٹھیک ہے جی. ورڈ لکھ دیا اور فونٹ جس فونٹ میں آپ کو چاہیے، جو بھی فونٹ ہے، اور سائز آپ کا آٹومیٹیکلی آپ خود ویلیوز دینا چاہیں کتنے سائز کا ہونا چاہیے وہ آپ دے سکتے ہیں. کلرز میں اس کو تھوڑا سا ڈارک رکھتا ہوں، اور ڈائگنلی مطلب کرنا ہے ہارزنٹلی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اپلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی، کلوز کر کے دیکھتے ہیں پریویو میں. یہ دیکھیں جی ورڈ یہاں پر یہ آپ کا واٹر مارک آ گیا ہے، اور یہ اس ڈاکومنٹ کی پیج کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے. اگر آپ اس کے اندر ایک اور سیٹنگ کرنا چاہیں کسٹم واٹر مارک کے اندر، ورڈ کی مطلب آٹو سائز جو ہے یہ ڈائگنل والا، اس کی جگہ اگر آپ کر دیں ہاریزنٹل تو اوکے کریں تو یہ اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. یہ ڈائگنل کی شیپ میں نہیں ہے، یہ ہاریزنٹلی پرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ مختلف ان آپشنز کے ساتھ خود بھی گڑبڑ کر کے دیکھ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ڈائگنل پہ ہی رکھتا ہوں اور سیمی ٹرانسپیرنٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں. نہیں کرنے سے تھوڑا سا مدھم ہو جاتا ہے، اور یا آپ کہہ سکتے ہیں سوری ڈارک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اوکے کرتے ہیں، یہ ڈارک ہو جائے گا. تو اگر آپ یہاں پہ سیمی ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو اس کی تھوڑا سا مدھم ہو جائے گا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی. زیادہ ڈارک نہیں ہوگا، تو یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کس فونٹ میں کرنا ہے وہ سارا چیزیں یہاں پہ آپ کو موجود ہیں. سائز آپ کم کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ 80، تو اوکے کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. لیکن بائی ڈیفالٹ کیونکہ یہاں پر کسٹم واٹر مارک میں جائیں تو یہاں پہ آپشن زیادہ تر آٹو کی ہوتی ہے، تو پیج کے مطابق وہ خود سلیکٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی.
تو یہ تھا جی آج کا پریکٹیکل بیس. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پریکٹیکل اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ اس کو ٹرائی کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ آگے بہت فائدہ دے گا. ان کو کام کرنے سے آپ کو بہت سے ڈاکومنٹس بنانے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چلیں جی واپس. تو آپ نے پریکٹیکلز کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھ لیے ہوں گے، اتنے مشکل نہیں تھا. اور یہ اگر آپ خود پرفارم کریں گے اپنے کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ کے اوپر، تو آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے ریگارڈنگ ٹو دس پریکٹیکل، جتنے 4 ٹاسک ہم نے پرفارم کیے ہیں، میں نے کوشش تو پوری کی ہے کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا طریقہ کار سمجھا دوں. اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے یہ آسان کا ایک طریقہ ہے، ریوائنڈ کریں ویڈیو کو، دوبارہ جا کے دیکھیں. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں سر اتنا دوبارہ نہیں دیکھا جاتا، تو پھر آپ کویسچن پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا تو پرفارم کر کے دیکھیں، پرفارم کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد نیکسٹ پریکٹیکل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.